دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یہ بھی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک مشہور صحافی ہے نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے قابل اعتراض حرکتیں کر رہے ہیں، آپ بتائیں یہ کیسا ہوا؟ تو کچھ صحافیوں نے کہا بہت غلط ہوا. ایک بڑے لبرل قسم کے صحافی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا. اب جب ان سے پوچھا تو وہ منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، کیونکہ پیسے ان کو اس چیز کے ملتے ہیں. بہت سے صحافی پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ تم نے ملک میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، تم نے علماء کے خلاف بولنا ہے، تم نے ملک کے حساس اداروں کے خلاف بولنا ہے تاکہ ملک کی بھی ویلیو کم ہو. ویسے یہ ملک کی حب الوطنی کے دعوے کرتے رہتے ہیں. دیکھو لڑوانے والے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ بڑے ہوشیاری سے لڑواتے ہیں، بڑی ہوشیاری سے. مثال کے طور پر شوہر کے پاس جا کے کہیں گے دیکھو بیوی کا بڑا خیال کرنا چاہیے، اسلام میں بڑے حقوق ہیں. بیوی کے کو جا کے بتائیں گے کہ شوہر کا بڑا خیال کرنا چاہیے، بڑے حقوق ہیں، تو بیوی کہے گی میرے شوہر میں تو یہ خرابی ہے. یہ تو بہت بری خرابی ہے آپ کی، یہ تو قابل برداشت نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام میں حکم ہے کہ شوہر کا خیال، یہ لیکن بہت برا کام، یہ تو کسی کے شوہر میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار. سمجھ رہے ہو؟ میرے زندگی میں تجربے بہت ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں میں آبزرو کیا ہے کہ کون کمبخت اندر سے فسادی ہے اور کون حقیقت میں فسادی نہیں ہے، بلکہ واقعی وہ معاشرے میں جوڑ چاہتا ہے. اگر اور شوہر کے پاس جا کے بیوی کے حقوق بتا کے اور وہ اگر اپنی بیوی کو کوئی خامی بتا رہا ہے اور آپ کا یار یہ تو کسی عورت میں ہم نے نہیں سنی بھائی، یہ تو بہت غلط ہے، لیکن بہرحال یار خیال کرو یار، اس کا مطلب لڑوا اس کے دل میں آپ نے نفرت تو ڈال دی نا. آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہ یہ خرابی ہے، بولے یار تو ہر عورت میں ہوتی ہے، یہ کوئی تمہاری بیوی کوئی مریخ سے تھوڑی آئی ہے، یہ تو آج کل نارمل ہے بھائی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میری بیگم کو کمبخت کو جو مرضی لا کے کھلا دو کیڑے ہی نکالے گی، وہ کیڑے ہی نکالے گی. میں نے کہا یار خواتین یہ تو نارمل ہے بھائی حالانکہ اتنا بھی نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ عورتیں بڑے ظرف کی ہوتی ہیں، وہ سوتیلے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، جیسے ڈڑبے میں کچھ مرغیاں نئی مرغی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، لیکن زیادہ تر ڈڑبے میں مرغیاں رکھو 50 مرغیاں ایک ساتھ لا کے آپ پنجرے میں ڈالو رہیں گی، 51ویں لے کر آؤ گے نا دیکھو 50 مل کے کیا واٹ لگاتی ہیں اس کی. اب آپ مرغیوں کو سمجھا رہے ہو میں تمہیں دانہ نہیں ڈالوں گا، تم 50 ایک کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ مرغی کہے گی بھائی تو ہماری نیچر کو چینج نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو اللہ نے عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا مخلص بنا دیا ہے کہ یہ بھی اخلاص کی انتہا ہے کہ اپنے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کا سارا گراف وہاں اللہ نے پورا کر دیا. فطرت چاہتی یہی ہے، لہذا اب اس کے دل میں دوسرے کے بچے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ جگہ نہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، یہ جگہ ہونا کہ جتنے کھانچے تھے نا اولاد کی محبت کے وہ اللہ نے سارے پر کر دیے ہیں. تبھی تو ایسے ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. اگر اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا نا سارے محلے کے بچے بھی آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اپنے بچوں سے اتنی ٹوٹ کے محبت نہ ہوتی. اور میں نے کہا تمہاری ماں کی بھی یہی حالت اللہ نے بنائی ہے، اس نے جو تمہیں ٹوٹ کے پالا نا، کتنا آڑا ترچھے انسان ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آڑے ترچھے ہیں، وہ کہیں گے مجھے آڑا ترچھا کہہ دیا، انسان کتنا ہی آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہو، ماں کو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں لگتا. اور سوکن یا دوسرے محلے پڑوس کا بچہ کتنا خوبصورت ہو، اپنے بچے پہ ماں اس کو ترجیح نہیں دیتی. تو یہ کچھ خدا کی طرف سے صلاحیتیں ہیں تاکہ یہ ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرے، کیونکہ اگر ایسی محبت جذباتی محبت نہیں ہوگی تو بچہ پلے گا نہیں. باپ میں ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی، باپ میں محبت تو زیادہ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، لیکن ایسی جذباتی نہیں ہوتی. وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، چلو اے محلے کے بھی 2-4 آ جائیں کوئی مسئلہ، وسیم بھائی تم بھی لے آؤ، جہاں میرے 4 بچے پل رہے ہیں 2 محلے کے بھی پل جائیں گے. حالانکہ اصولی طور پر تو باپ کو بھی آتی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ سوتیلوں کو وہ محبت نہیں دے پاتا، لیکن پھر بھی تھوڑا سوچ کے نا عقل استعمال کر کے، کھوپڑی استعمال کر کے، چلو یار جہاں 2 روٹیاں پک رہی ہیں 1 روٹی وہ بھی کھا لے گا، وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل کسی درجے میں ہے یہ. لیکن عورت کا نہیں ہوتا یہ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ تو اب دیکھو لڑانے والا آدمی کیا کرے گا، بہت غلط کیا یار، بہت
تم نے اس کے بچوں کو قبول کر لیا, وہ تمہارے بچے نہیں. میں تو میری بیوی ایسے کرے میں تو قتلے بنا دوں اس کے. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں, اسلام میں بیوی کے حقوق بہت زیادہ, اور طلاق اسلام میں پسندیدہ. تو اس طرح نا یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. کچھ صحافی بھی ایسے ہی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایک تماشا بن جاتا ہے. پھر وہ ملک کی محبت کی بات کرتے ہیں, پاکستان زندہ باد, اور پھر بات کریں گے ایسے حساس اداروں کے خلاف کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. جب انہی کے خلاف کر دیا تو آپ کہو گے جب یہ ملکی گندے لوگوں کے ہاتھ میں تو ملکی کیا ہے. ذہن جو امیج بنے گا نا آپ کا ملک کے بارے میں وہ اچھا نہیں بنے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اسلام زبردست, لیکن یہ مولوی سارے کیا ہیں. تو کیا اسلام پھر ہم ڈاکٹروں سے سیکھیں بھائی؟ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی یوں ہوتے ہیں, یہ مولویوں سے تو کچھ. تو بھائی پھر تو اسلام سکھا دے ہمیں, کس سے سیکھیں پھر ہم اسلام؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں علاج تو فرض ہے بھائی اسلام میں. جب آپ بیمار ہو, گردے میں پتھری ہو تو آپ کو آپریشن کروانا ضروری ہے, لیکن جتنے پاکستان میں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ہیں سارے 2 نمبر ہیں. تو اب کیا کروں میں, پتھری کیا میں کدال والے سے بولوں کہ میرا گردہ کھود کے تو پتھری نکال دے بھائی؟ تو یہ بتاؤ گردے میں جس کے پتھری ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے یا اس کے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, وہ پتھری تو ڈاکٹر ہی آپریشن کر کے نکالے گا بھائی. آپ نے کہا سارے ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب آپ پبلک کا علاج کرنا چاہتے ہی نہیں. لیکن ویسے آپ علاج کے فضائل, علاج زبردست ہونا چاہیے, علاج بہت ضروری ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو بڑے خوشنما نعرے, لیکن ڈاکٹر سارے کیا ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. تو ایک مشہور لبرل ہے ہمارے ملک کے, بڑے اسپیچز آتی رہتی ہیں, اور جب مولاناؤں کا نام آتا ہے تو وہ ان کے منہ سے نفرت ہی ٹپک رہی ہوتی ہے. جب ملک کے حساس اداروں کا نام آتا ہے انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہیں اس کے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا محترم سے کہ پی آئی اے میں یہ لڑکا لڑکی اس طرح قابل اعتراض حرکت کر رہے تھے, اور یہ ایک اسلامی کنٹری ہے, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو بات کو پی گئے. اب یہ اگر کہیں گے ہاں ایکسیپٹیبل ہے تو پبلک بڑھ گئے مارے گے بھی تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ فوراً محترم کہتے ہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو یار, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور اتنے بڑے بڑے پورا ملک کرپشن کر رہا ہے. ادھر ایسے ایماندار تاجر تھے نبی کے دور کو, مجھے پوری تقریر یاد بھی نہیں ہے, پرانی ہے محترم کی, کیسی تجارت میں, اور غیر مسلم لوگ کیسے زبان کے پکے, جھوٹ نہیں بولتے, اور 2 نمبری نہیں ہے, اور کرپشن نہیں ہے, اور لوگوں کا مال نہیں گھسیٹا جا رہا. اتنے بڑے بڑے مسائل میں اگر ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا, یہ تو مسئلہ ہی اچھالنا ہی نہیں چاہیے اس میں. ابے تیرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, تو منہ سے 2 منٹ میں بول دے کہ غلط ہے بھائی. تقریر پوری شروع, ملک میں یہ ہو رہا ہے تو ملک میں یوں ہو رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا, رات کو ٹائم پہ سو نہیں رہا, ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے. آپ کہہ رہے ہو بیٹا یہ کیا ویڈیو گیم؟ ابو برما میں حالات کیا چل رہے ہیں, کشمیر آزاد ہو نہیں رہا, ابو سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے, وسیم بھائی نے تیسری شادی کر لی, اور آپ کو ابھی تک یہ فکر ہے بچہ میرا 10 بجے کیوں نہیں سوتا. اتنے بڑے بڑے مسائل, مہنگائی دیکھو, پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا, اور آپ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے کہ میں 9 بجے کیوں نہیں سو رہا 10 بجے. تو باپ اگر بیوقوف ہوگا تو کہے گا اڑے بھائی چھوڑو یار, پہلے برما کا مسئلہ حل کرو, پہلے کشمیر کے مسئلہ حل کرو. اور اگر عقل مند ہوگا ایک تھپڑ لگا کے بولے گا تو لیپ ٹاپ ادھر رکھ, سو آرام سے جا کے, کم بخت, اس کا برما سے اور کشمیر سے اس کا کیا تعلق ہے. تو کچھ فلاسفر ایسے ہیں ہمارے ملک کے صحافی ہو, جب ان سے کوئی بات پوچھو تو ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں. تو یہ ملک دشمن لوگ ہیں, یہ لیبل انہوں نے اچھے لگے. پاکستان اور اسلام کا ایسا گہرا رشتہ ہے نا کہ آپ دیکھو جو مذہب کے خلاف ہے وہی کنٹری کے بھی خلاف ہے, وہی ملک کے حساس اداروں کے بھی خلاف ہے. خرابیاں سب میں ہیں, مولویوں میں بھی ہیں, حساس اداروں میں بھی ہیں, ملک میں بھی ہیں. بھائی خیر الحمدللہ غالب ہے. ملک کی بھی ہر وقت جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں حب الوطنی, اس کا مطلب یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے. جب اتنا گندا ملک ہے تو پھر محبت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بہت سی بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں, بہت سی خراب ہیں تو بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں.